بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب یہ ہے کہ جس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں واجب الادا اخراجات کے منحہ کرنے کے بعد 7.5 تولہ تقریباً 87 گرام سونا یا 52.5 تولہ تقریباً 612 گرام چاندی یا کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو جس کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائے یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو یا تجارت کا سامان ہو یا ضرورت سے زیادہ سامان، مثلاً بڑے بڑے برتن، قیمتی کپڑے، ایک سے زائد قیمتی موبائل، ایسے ہی ایک سے زائد مکان یا پلاٹ ہو جس کی مجموعی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو جائے یا ان چیزوں میں سے بعض کا مجموعہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا اور تجارتی ہونا شرط نہیں ہے۔ ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے نصاب کے متعلق 10 اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، گھر میں جتنے آدمی صاحب نصاب ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورت، سب پر قربانی واجب ہے۔ ایک قربانی سب کے طرف سے کافی نہ ہوگی۔ اگر ایک بکرا یا بڑے جانور کا ایک حصے میں 2-3 کے طرف سے قربانی کر دیا گیا تو کسی کے طرف سے قربانی ادا نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، جو شخص صاحب نصاب ہے اس کو اپنی طرف سے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے جب تک صاحب نصاب رہے۔ مسئلہ نمبر 3، صاحب نصاب پر صرف اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، اپنی اولاد کی طرف سے واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، صاحب نصاب شخص پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، 2 یا 3 نہیں ہوتی، خواہ وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مالدار ہو جائے اور مال نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں خود رہتا ہے اور دوسرا مکان کرائے پر دیا ہے یا کرائے پر نہ بھی دیا ہو، دونوں صورتوں میں قربانی اور صدقہ فطر کے سلسلے میں تکمیل نصاب میں اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ مسئلہ نمبر 7، کسی شخص کے پاس ایک ہی مکان ہے لیکن اس میں وہ رہتا نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے مکان پر کرائے پر رہتا ہے، تو اپنا گھر چاہے کرائے پر دیا ہو یا مفت خالی پڑا ہو، دونوں صورتوں میں قربانی اور صدقہ فطر کے متعلق تکمیل نصاب میں اس مکان کی قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ فی الحال یہ مکان حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ملازم کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا ذاتی مکان اپنے وطن میں ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ بھی اس مکان میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوتا،
تو یہ مکان ضرورت اصلیہ سے زائد شمار ہوگا اور اس پر قربانی کا وجوب ہوگا، خواہ وہ مکان کرائے پر دیا ہو یا خالی پڑا ہو۔ مسئلہ نمبر 8، کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے، البتہ اس نے بقدر نصاب رقم کسی کو قرض دے دی ہے، تو قرض دینے والے پر قربانی واجب ہوگی، بشرطے کہ قربانی کے ایام میں وہ رقم ملنا ممکن ہو۔ اگر وہ رقم قربانی کے ایام میں ملنا ممکن نہیں تو اس پر قربانی کا وجوب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، مقروض شخص کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد ضرورت اصلیہ کے علاوہ کوئی بھی مال 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بچتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، خواہ قرض لے کر قربانی کرے یا سامان بیچ کر۔ اگر قرض اور ضرورت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال نہ بچتا ہو تو قربانی واجب نہیں، اور ایسے شخص کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، عام طور پر نئی شادی شدہ لڑکیوں کے پاس 3 جوڑی کپڑوں سے زائد کئی ایک جوڑے اور زیورات بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہو جاتی ہیں، ان پر بھی صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سوال کیا تھا بڑے جانور میں کتنے حصے کیے جا سکتے ہیں؟ صحیح جواب ہے ان میں سے سبھی۔ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، کم چاہے جتنے بھی ہوں، 6 افراد ہوں، 5 افراد ہوں، 4 افراد ہوں، 2 افراد ہوں، شرکت کر سکتے ہیں، اور جتنے افراد شریک ہوں اتنے حصوں میں گوشت تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ درست ہے۔ ہاں، اگر کسی بڑے جانور میں 8 آدمی شریک ہو گئے تو یہ صورت ناجائز ہے، اس صورت میں کسی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا بڑے جانور کی قربانی میں عقیقہ کے حصے شامل کیے جا سکتے ہیں؟ آپشن اے، شامل کیے جا سکتے ہیں، آپشن بی، شامل نہیں کیے جا سکتے۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں دیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔